صلو علیہ وآلہ۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عقیدہ اور حکم ہے، اور یہ قرآن پاک کی آیات کا مفہوم ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو گر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اور حضرت علامہ اقبال نے کہا تھا، گر تمی خواہی مسلمان زیستن، کہ اگر مسلمان ہو کر جینا چاہتے ہو، گر تو می خواہی مسلمان زیستن، اگر اس حال میں سانس لینا چاہتے ہو کہ تمہارے اندر ایمان ہو، ایمان کی حالت میں زندہ رہنا چاہتے ہو، مسلمان ہو کر جینا چاہتے ہو، نیست ممکن بجز قرآن زیستن، قرآن پاک کے علاوہ پھر یہ زندگی ممکن نہیں ہے۔ اگر اسلام ایمان کے ساتھ جینا چاہتے ہو تو پھر نہ اسلام قرآن کے بغیر ہے، نہ ایمان قرآن کے بغیر ہے۔ اسلام کی زندگی، قرآن کی زندگی وہی ہے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، گر تمی خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن بجز قرآن زیستن، قرآن کے علاوہ پھر کوئی راستہ نہیں ہے۔ اگر مسلمانی کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہو، اگر آپ اسلام کی زندگی بسر کرنا نہیں چاہتے، پھر آپ جس کی مرضی زندگی کو آئیڈیالوجی بنائیں، کس کو مرضی آپ اپنا آئیڈیل شخصیت بنائیں، جس کے مرضی نقش قدم پر چلیں، اگر اسلام اور ایمان کی حالت میں سانس لینا چاہتے ہو تو پھر قرآن کے بغیر ہمارے پاس کوئی دوسرا چارہ نہیں۔ اور کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا عشق رسول جو تمام شعراء سے آپ کو شاعری میں ممتاز کرتا ہے، شاعر ویسے بھی غالب بھی ہیں، میر تقی میر بھی ہیں، جوش ملی آبادی بھی ہیں، مومن خان بھی ہیں، اور بھی بڑے شاعر، خواجہ حیدر علی آتش صاحب بھی ہیں، اور بھی بڑے شاعر ہیں، مگر سب کی شاعری سے منفرد انداز حضرت علامہ اقبال کا جو ہے وہ عشق رسول ہے۔ جس طرح عشق رسول، ادب رسول حضرت علامہ اقبال کی شاعری میں ملتا ہے، کسی اور شاعر کی شاعری میں نہیں ملتا۔ اسی ادب رسول اور عشق رسول کی وجہ سے حضرت علامہ اقبال کو شاعر مشرق کہا جاتا ہے، شاعر پاکستان کہا جاتا ہے، حالانکہ پاکستان بننے سے پہلے آپ کی وفات ہو گئی، مگر پھر بھی حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا جو لقب ہے وہ شاعر پاکستان، شاعر مشرق، قلندر لاہوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہمارے دور حاضر میں تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ جس چیز کی ضرورت ہے وہ عشق رسول اور محبت رسول۔ عشق رسول میں، محبت رسول میں اللہ تعالیٰ نے ایک پیمانہ دیا، ہمیں ایک میزان دیا ہے، کسوٹی دی اللہ تعالیٰ نے کہ اگر آپ اپنے عشق کو، اپنی محبت کو اس میزان پر رکھو گے، اس میزان پر پرکھو گے، اگر تمہارا عشق اس معیار کا ہے تو قبول ہے، اگر تمہاری محبت ہمارے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ہے تو تمہاری محبت قبول ہے،
اگر تمہاری محبت، تمہارا عشق، تمہارا پیار ہمارے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق نہیں ہے، جس طرح ہم چاہتے ہیں ویسا نہیں ہے، تو پھر ایمان، اسلام، دین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لینا، دین کی تبلیغ کا نام لینا، یا اس طرح جو کچھ بھی آپ نمازیں پڑھتے رہیں، نیک اعمال کرتے رہیں، کچھ بھی قبول نہیں ہے۔ اب اس کا جو اللہ تعالیٰ نے اصول ہمیں دیا کہ تمہاری محبت کیسی ہونی چاہیے اور کتنی ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا ہے۔ آپ کی محبتیں مطلوب ہیں، آپ کی محبتیں مطلوب ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سے آپ کی محبتیں مانگ رہا ہے۔ سبحان اللہ تو بولے نا آپ۔ اللہ تعالیٰ آپ سے آپ کی محبتیں اپنے لیے نہیں مانگ رہا، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے حکم دے رہا ہے کہ اگر دنیا میں کسی سے محبت کرنی ہے تو میرے مصطفیٰ سے کرو، اگر کسی پر جان قربان کرنی ہے تو میرے مصطفیٰ پر جا کر کرو، اگر کسی کے نام کو چومنا ہے تو میرے مصطفیٰ کے نام کو آ کر چومو، اگر دنیا میں ہر سانس کے ساتھ اس کی محبت کا دعویٰ کرنا ہے تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا پھر دعویٰ کریں۔ اب اس کا اعلان اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ سنیں اور پھر ہم اس کی تھوڑی سی تفسیر کریں گے، تشریح کے حوالے سے جو علماء نے بیان کیا۔ 10واں پارہ ہے، سورہ توبہ ہے اور آیت نمبر 24 ہے۔ 24 نمبر آیت 10واں پارہ اور سورہ توبہ سورہ نمبر 9 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، یہ قرآن پاک کے حرف کا ایک ایک ترجمہ، ایک ایک حرف کا جو لفظی ترجمہ ہے وہ میں آپ کو بڑے پیار کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ بتاؤں گا۔ کوشش کیجئے گا اس کو اپنے روح کے ساتھ اور اپنے دل کے کانوں کے ساتھ سنیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا کیا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا قل، حبیب آپ ارشاد فرما دیں، آپ اعلان کر دیں، آپ اپنے غلاموں کو کہہ دیں، ان کانا آباؤکم، اگر تمہارے والدین، آباؤکم، آپ ترجمہ کریں گے میرے ساتھ، میں ایک ایک حرف کا ترجمہ آپ کو بتاؤں گا اور آپ میرے ساتھ اس آیت کا ترجمہ ہم آج کے جمعے کے جو درس ہے ہمارا درس قرآن ہم یاد کر کے جائیں گے انشاءاللہ۔ آباؤکم، تمہارے والدین، آبا ماں باپ، آباؤکم تمہارے والدین، وابناؤکم تمہاری اولادیں، بیٹے تمہارے، تمہارے ابنا، تمہارے والدین، تمہاری اولاد، واخوانکم تمہارے بہن بھائی، تمہارے ماں باپ، اولاد، بہن بھائی، وازواجکم تمہاری بیویاں اور تمہارے شوہر، اگر عورت ہے تو شوہر اور اگر مرد سن رہا ہے تو بیویاں، تمہارے زوج، ہم آپ کہتے ہیں نا بھی آپ کی زوجہ کا نام کیا ہے، آپ کے زوج کا نام کیا ہے، تو وازواجکم، یہ اللہ تعالیٰ رشتے گنوا رہا ہے، ماں باپ، بیٹے بیٹیاں، بہن بھائی اور بیویاں اور شوہر، وازواجکم تمہارے زوج، وعشیرتکم تمہارا قبیلہ، تمہارا خاندان، قبیلہ، کنبہ تمہارا، یہ تھے رشتے، ان کے علاوہ کوئی اور رشتے نہیں ہیں۔ سب سے عزیز رشتہ ماں باپ کا اور اولاد ہے، بہن بھائی ہیں، یہ خونی رشتے ہیں، اور پھر ازواج ہیں، زوج ہیں، یہ رشتے ہیں۔ وعشیرتکم اور تمہارا خاندان، تمہارا قبیلہ، تمہارا کنبہ جس میں تم رہتے ہو، جو تمہاری برادری ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا واموال، اور تمہارا وہ مال، کیا تمہارا مال، نکترفتموہا جو کمائی کر کے تم نے کمایا ہے، بڑی محنت کر کے کمایا تم نے، وتجارتن اور تمہارا کاروبار، تجارت تمہاری، تمہارا مال اور تمہاری تجارت، تمہارا بزنس، تخشون کسادہا
جس کا تمہیں ڈر ہے کہ اگر ہم توجہ نہیں کریں گے تو اس میں نقصان ہو جائے گا۔ تمہارا ایسا مال اور ایسی تجارت، ایسا کاروبار، اگر آپ کی دکان ہے، اگر آپ دکان پر نہیں جائیں گے تو دکان میں نقصان ہو جائے گا۔ آپ کا کاروبار ہے، آپ اپنے کاروبار میں توجہ نہیں دیں گے تو آپ کے کاروبار میں نقصان ہو جائے گا، آپ کو کمی ہو جائے گی۔ ایسا کاروبار اور ایسی تجارت اور ایسا مال جس کے کم ہونے کا تمہیں اندیشہ ہو، جس کے نقصان کا تمہیں خوف ہو، تمہارے دل میں کھٹکتا ہو کہ اگر اس میں نقصان ہو گیا تو میں کیسے جیوں گا، اگر میں دکان پر نہیں گیا، دکان لٹ گئی یا کوئی چوری کر کے لے گیا تو پھر میں اپنی زندگی کیسے جیوں گا۔ سارا مال، ساری تجارت اور زندگی کا سارا گزر بسر اسی دکان سے ہے، اسی کاروبار سے ہے۔ اگر یہی کاروبار ختم ہو جائے تو پھر کہا جاؤں گا وہ کاروبار جس پر آپ کی زندگی کا انحصار ہے، جس سے آپ اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتے ہیں، آپ روزی کماتے ہیں اور اپنے گھر میں لے کر آتے ہیں، وہ کاروبار اور وہ تجارت۔ اور پھر اللہ نے فرمایا وَمَسَاكِنَ، اور تمہارے گھر، وَمَسَاكِن تمہارے جہاں تم رہتے ہو، جہاں آ کر تمہیں سکون ملتا ہے۔ ساکن کو اس لیے مساکن اس لیے کہتے ہیں کہ گھر میں بندہ آتا ہے نا تو سکون ملتا ہے۔ گھر اللہ تعالیٰ نے سکون کے لیے بنائے ہیں، گھر اللہ تعالیٰ نے سکون کے لیے بنائے ہیں۔ تو مساکن تمہارے گھر، جہاں تم رہتے ہو، جہاں تمہیں سکون ملتا ہے۔ تردونہا، جہاں آ کر تم راضی ہو جاتے ہو، گھر میں آ کر تم راضی ہو، خوش ہو جاتے ہو۔ وَمَسَاكِنَ تردونا، جو تمہیں گھر بڑے اچھے لگتے ہیں، ساری زندگی کی محنت لگا کر تم نے ایک اچھا سا گھر بنایا، ساری زندگی پیسے کمائے، کاروبار کیا، اور آخری عمر میں آ کر آپ نے کہا بھی آپ اچھا سا گھر بنا کر آرام سے جنت میں رہوں گا، سکون میں رہوں گا۔ تمہارا وہ گھر جو تمہاری ساری زندگی کی کمائی ہے، جو بڑی محنت سے تم نے بنایا ہے، ایک ایک روپیہ جمع کر کے تم نے بنایا، تمہارا وہ گھر۔ اب یہ تمام چیزیں میں دوبارہ پھر آپ کو یاد دلواؤں گا، ماں باپ، اولاد، بیٹے بیٹیاں، بہن بھائی، بیویاں اور شوہر، خاندان، قبیلہ، کنبہ، اور مال، تجارت جس کا کم ہونے کا تمہیں خوف ہو کہ اگر وہ کم ہو گئی تو زندگی کا نظام درم برم ہو جائے گا، ایسا مال اور ایسی تجارت اور ایسے گھر جو تم نے اپنی زندگی کا سکون کرنے کے لیے بنائے ہیں اور اپنی زندگی کا سارا مال و زر اسی مکان پر لگا دیا ہے، یہ تمام چیزیں اور ان تمام چیزوں کی محبت احب الیکم۔ اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان دوسرا شروع ہو رہا ہے۔ فرمایا حبیب آپ اعلان کر دیں، یہ تمام چیزیں ہیں، ماں باپ ہیں، اولاد ہیں، رشتے ہیں، بیویاں ہیں، شوہر ہیں، بہن بھائی ہیں، کنبہ ہے، خاندان ہے، تجارت ہے، اور آپ کا کاروبار ہے، اور آپ کے گھر ہیں، ان تمام چیزوں کی محبت احب الیکم، اگر ان تمام چیزوں کی محبت تمہارے دل میں من اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ ہے، ماں باپ کی محبت مصطفیٰ کی محبت سے زیادہ ہے، اولاد کی محبت، اب بولیں نا باقی سارے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی محبت سے زیادہ ہے، اولاد کی محبت، بیٹے بیٹیوں کی محبت اگر مصطفیٰ کی محبت سے زیادہ ہے، اگر بہن بھائیوں کی محبت مصطفیٰ کی محبت سے زیادہ ہے، اگر آپ کے دل میں آپ کی بیوی کی محبت یا آپ کے شوہر کی محبت میرے نبی کی محبت سے زیادہ ہو جائے، یا تمہارا وہ خاندان، تمہارا قبیلہ یا کنبہ جس کے بیچ میں بیٹھ کر تم کہتے ہو کہ اس خاندان میں میری ناک نیچی نہیں ہونی چاہیے، ناک کھڑی ہونی چاہیے، اگر تمہارا وہ خاندان اور قبیلہ مصطفیٰ کی محبت پر غالب آ جائے، اگر تمہارے قبیلے کی رسم و رواج مصطفیٰ کی محبت پر غالب آ جائیں، اور تمہارا کاروبار کی محبت، مال کی محبت، دولت کی محبت اور تمہارے گھر کی محبت مصطفیٰ کی محبت سے زیادہ ہو جائے، وجہاد فی سبیلہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ ہو جائے، اللہ کی راہ میں اللہ تعالیٰ کے ایک ایک لفظ پر قرآن پر غور کریں، اگر جہاد پر جانے سے یاد آ جائے نہیں جی بچے اکیلے ہیں، جہاد کرنا ہے اور بندے کے دل میں آ جائے نہیں جی نیا کاروبار شروع کیا ہے، اگر میں چلا گیا تو پھر کاروبار کا کیا ہوگا، میرے گھر کا کیا ہوگا، میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا، میرے گھر میں تو اور کوئی بڑا ہے ہی نہیں، میں اکیلا ہی ہوں، اگر یہ تمام، یہ آپ غور سے سنیں،
یہ کسی اور، میں قرآن پاک کی حرفوں کا آپ کو ترجمہ پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ آپ کوشش کریں جمعے کے بعد آپ اپنے گھر میں جائیں اور ایک دفعہ اس آیت کا ترجمہ اپنے دل سے پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سے چاہتا کیا ہے؟ ہم جو چاہتے ہیں نا، کبھی ہم محبت کرتے ہیں اگرچہ کم ہی ہو، ہماری محبت میں کمی ہو سکتی ہے، بھائی یہ جو آپ کی محبت میں کمی ہے نا، اللہ چاہتا ہی نہیں ہے۔ آپ اپنی محبتوں میں کمیاں کہیں اور جا کر دکھائیں، مصطفیٰ کے ساتھ جو محبت ہے اس میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو آپ کا عشق ہے اس میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت اور پیار میں بالکل بھی کمی اللہ تعالیٰ کو گوارا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ سب سے زیادہ محبت میرے مصطفیٰ سے کی جائے۔ میں نے دل اس لیے نہیں بنایا کہ آپ دل میں کسی اور کو بسا لیں، ہر مسکرانے والے کو دل دیتے پھریں، دل برائے فروخت قیمت صرف ایک مسکراہٹ۔ دل ایسے نہیں بنایا میں نے، دل تو مصطفیٰ کے لیے بنایا ہے۔ دل تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے لیے بنایا ہے۔ دل اس لیے تو نہیں بنایا تھا کہ جناب والا اگر کوئی کرکٹ کا میچ آ جائے تو اب ساری قوم اس کے پیچھے لگ جائیں۔ دل اس لیے تو نہیں بنایا تھا کہ آپ ایک گیند اور بیٹ کو اپنی محبتیں اپنے دل دے بیٹھے۔ دل اس لیے تو نہیں تھا۔ اللہ حضرت سے جا کر پوچھو، کہتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ حضور اللہ تعالیٰ نے دل کسی اور چیز کے لیے نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے دل مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بنایا ہے۔ یہ دل کی دھڑکنیں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہیں۔ آپ یہ جو محبت کے دعوے اور اظہار کرتے ہیں، جناب آپ بات نہیں کرتے تو مجھے سانس نہیں آتی، آپ بات نہیں کرتے تو رات نہیں کٹتی، آپ سے گفتگو نہیں ہوتی تو میرا جینا دوبر ہو جاتا ہے اور جینا محال ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اپنی یہ محبتیں کسی اور کے لیے نچھاور کرتے ہیں تو پھر سمجھو دل سے ایمان ختم ہو چکا ہے۔ اگر آپ ساری رات جا کر کسی اور کے لیے گزارتے ہیں تو سمجھو کوئی ایمان ختم ہے۔ اگر آپ کی یہی رات کے رت جگہ مصطفیٰ کے لیے ہیں، ہوتا تو یہ نا ہمارے نوجوانوں کا، ہم محفل کر رہے ہوں، ذکر مصطفیٰ ہو، محفل تھوڑی سی لیٹ ہو جائے، کہتے ہیں یار یہ کیا ہو گیا۔ ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے، کچھ اور تو نہیں ہوتا۔ اور جو بندہ ذکر مصطفیٰ سن کر اکتا جائے، اس بندے کو اپنے ایمان کا لیول چیک کرنا چاہیے۔ میں نہیں فتویٰ لگاتا کہ اس بندے کا ایمان کیسا ہے، وہ بندہ خود اپنے دل پر ہاتھ رکھے، وہ خود پوچھے اپنے دل سے کہ میرا ایمان کیسا ہے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت اور دیوانگی اور وارفتگی کیسی ہے، میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کس حد تک چاہتا ہوں۔ اور جب مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو چاہنے کی باری آئے نا تو پھر حدیں ختم ہو جاتی ہیں، پھر حد نہیں رہتی۔ اگر یہ بندہ کسی اور کو چاہے نا تو حد میں چاہے، بندہ کسی اور کو چاہے، سارے بولے کسی اور کو چاہے، ماں باپ کو بھی چاہے تو ایک حد تک ہے، اپنے بہن بھائیوں سے بھی محبت ہے تو ایک حد ہے، بیوی سے محبت ہے، شوہر سے محبت ہے تو ایک حد ہے، مگر مصطفیٰ کی محبت ایک ایسی چیز ہے جس کی حد نہیں ہے۔ مصطفیٰ سے محبت بے حد ہے، مصطفیٰ کی محبتوں میں حدیں نہیں آتی۔ اگر آپ پوچھنا چاہتے ہو تو حضرت بلال سے جا کر پوچھ لو، اگر آپ پوچھنا چاہتے ہو تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر پوچھو کہ حد کیا ہوتی ہے، بے حد مصطفیٰ سے محبت کس طرح کی جاتی ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا مال چاہیے، حضرت صدیق اکبر نے تن کے کپڑے بھی اتار کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے۔ حضور حد یہ تھی کہ اپنے گھر میں بچوں کے لیے رکھتا، مگر محبت آپ کی ہے، حضور محبت آپ کی ہے، مگر اس میں تو حد نہیں نہ ہوتی۔ اگر آپ محبت مصطفیٰ کی باتیں کریں تو صحابہ کرام سے جا کر پوچھے کہ انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کیسے کیا ہے۔ کون ہے جو کسی کے تھوک کو اپنے چہرے پر ملے؟ اب زور سے بولے سبحان اللہ۔ جتنی کوئی مرضی جس سے محبت کرے، کسی کا کوئی ناک ایسے صاف کرے اور اس ناک کو اپنی ہتھیلی پر لے کر اپنے ماتھے پر اور آنکھوں پر ملے، پھر ہم ماننے کہ آپ کی محبتیں کتنی سچی ہیں۔ آپ ساری زندگی جس کو کہیں کہ جناب والا آپ جیسا تو ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے،
اور آپ کی محبتیں تھوڑا سا اگر آپ کے ادھر ادھر ہو جائے، آپ کی ساری محبتیں ایک سائڈ پر رکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ آؤ صحابہ سے سیکھو کہ محبت کسے کہتے ہیں۔ صحابہ کو محبت میں اپنا آئیڈیل بناؤ۔ لیلا مجنو ہیر رانجھا محبت میں آئیڈیل نہیں ہے، ابو بکر صدیق آئیڈیل ہے ہمارا محبت میں۔ ہم اپنے بچوں کو ہیر رانجھا کی مثال نہیں دیتے کہ انہوں نے محبت میں بڑا نام کمایا تھا، انہوں نے ایسا کر دیا تھا، وہ محبت میں لازوال محبت ہو گئی۔ بھی یہ کیسی محبت ہے کہ آپ اپنے بچوں کو یہ سکھائیں کہ ایک ہیر کی محبت ہے، ایک رانجھا کی، ایک لیلا کی محبت ہے، ایک مجنو کی محبت ہے؟ نہیں، ایک ابو بکر کی محبت ہے، ایک حضرت بلال کی محبت ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہے۔ خانہ کعبہ سامنے ہے، کافروں نے کہا کہ طواف کر لو، حضرت عثمان غنی کہتے ہیں ایسے طواف کو ہم دیکھتے بھی نہیں ہیں، ہم تو کعبے کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں۔ پیار سے بولیں سبحان اللہ۔ ہم تو کعبے کو دیکھیں گے بھی نہیں، تم کہتے ہو طواف کر لو، تم کہتے ہو کعبے کے چکر کاٹو اور طواف کرو، عمرہ کرو۔ ہماری محبت اور ہمارا عشق تو یہ کہتا ہے جب محبوب نہ ہو تو کعبے کی طرف منہ بھی نہیں کرنا ہم نے، جب محبوب ساتھ نہ ہو تو کعبے کی طرف، یہ محبت ہے۔ یہ محبت آپ صحابہ سے دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تمہارے مال کی محبت، تمہاری اولاد کی محبت، آپ اپنے دلوں سے پوچھیں، ہم کہتے ہیں یار کوئی مسئلہ نہیں، بچے ہیں، ابھی نیا نیا کاروبار شروع کیا ہے، ابھی گھر بنایا، ہم چھوڑ دیں؟ اپنے ماں باپ کے لیے مصطفیٰ کریم علیہ السلام، یہ تو باتیں ہوتی رہتی، ساری دنیا ایسا کر رہی ہے۔ اللہ کا اعلان سنیں، فرمایا احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ۔ اگر ان تمام رشتوں کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر غالب آ گئی، ماں باپ کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر غالب آ جائے، اولاد کی محبت ان کی محبت پر غالب آ جائے، رشتہ داروں کی محبت ان کی محبت پر، اگر بیوی کی محبت ان کی محبت پر، زور سے بولے نا، اگر ان کی محبت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی محبت پر غالب آ جائے، اللہ نے فرمایا فتربصوا، پھر انتظار کرو، پھر یہ سوچنا چھوڑ دو کہ ہم ایماندار ہیں، پھر یہ اپنے دل میں تصور خیال نکال دو اپنے دل سے کہ ہم مومن ہیں، ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ اگر محبت میں کمی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، معاف ہے۔ اگر محبت میں تھوڑی سی شدت میں کمی آ گئی تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، ہم گناہ گار لوگ ہیں، 1400 سال بعد پیدا ہوئے ہیں۔ اگر آپ 14,000 سال بعد بھی پیدا ہوں تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے سب سے بڑھ کر محبت مصطفیٰ سے کی جائے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ 1400 سال کے بعد پیدا ہو گئے تو ہم گناہ گار بندے ہیں، انہوں نے وہ بڑی ہستیاں تھیں وہ محبت کر گئے، اب ہماری محبت نہیں۔ اللہ چاہتا ہے محبت اب بھی ابو بکر صدیق جیسی ہو، حضرت فاروق اعظم جیسی ہو، حضرت صہیب رومی جیسی ہو، حضرت سلیمان فارسی جیسی ہو، حضرت ابو ذر غفاری جیسی محبت ہو، حضرت عبد الرحمن بن عوف جیسی محبت ہو، حضرت خالد بن ولید جیسی محبت ہو۔ میرے آقا کریم علیہ السلام سے محبت آج بھی صحابہ کی طرز پر محبت ہو۔ آقا کریم علیہ السلام سے اگر محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر اولاد نہیں ہے بیچ میں، صحابہ نے اس پر عمل کر کے دکھایا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کے سامنے تلوار لے کر کھڑے میدان بدر میں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ماموں کو قتل کر رہے ہیں میدان بدر میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے لیے۔ کیوں تھا؟ میرے مصطفیٰ کی محبت تھی، آقا کریم علیہ السلام کا عشق تھا۔ آقا کریم یہ نہیں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی سی کمی ہو جائے، تھوڑی سی، ایسا نہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کا اعلان سنیں۔ ہم جو کہتے ہیں نا کہ جی اگر محبت میں کمی ہو گئی، تھوڑی بہت بھول چوک معاف ہے، محبت میں بھول چوک معاف نہیں ہے۔ محبت میں بھول چوک، محبت کی خطائیں معاف نہیں ہوتی، محبت کی خطائیں، اور وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ آپ کسی اور سے محبت کریں وہ بندہ معاف کرے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے محبوب سے محبت ہو تو صرف میرے محبوب سے محبت ہو۔ آپ عبادت میں کمی ہو جائے اللہ معاف کر دے گا، آپ کی عبادت میں کمی ہو جائے، آپ کے گناہ زیادہ ہو جائیں اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔
آپ نے نافرمانی کی ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اس لیے کہ ایمان تو ہے نا، ایمان تو ہے نا آپ کے اندر، عبادت میں کمی ہے ایمان تو نہیں گیا، نافرمانی کی ہے ایمان تو نہیں گیا، اگر گناہ کا کام کر لیا ہے ایمان تو دل میں موجود ہے نا۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی محبت میں اگر کمی ہو گئی، پھر آپ کی نمازیں ایک طرف، آپ کے روزے ایک طرف، آپ کے حج عبادات ساری ایک طرف، مصطفیٰ کی محبت میں تھوڑی سی کمی آ گئی، اللہ تعالیٰ ایمان کو دل سے نکال لیتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے مصطفیٰ نے پوچھا، فاروق، عمر، بتاؤ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ آپ بھی مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں نا، تو ذرا پوچھا کریں کہ کتنی کرتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے، مسجد نبوی میں داخل ہونے لگے ہیں، بازو پکڑا ہوا ہے حضرت فاروق اعظم کا، آقا کریم علیہ السلام نے پوچھ رہے ہیں، عمر یار آج یہ بتاؤ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہو؟ اور یہ بات کوئی پوچھنے والی تھی؟ مکے سے ہجرت کر کے مدینے آ گئے ہیں، پیار سے بولے نا سبحان اللہ، اپنے خاندان کو چھوڑا ہے، اپنے رشتہ دار چھوڑے ہیں، کاروبار چھوڑا ہے، سب کچھ مکے میں اپنا گھر چھوڑ کر میرے مصطفیٰ کے پیچھے پیچھے آ گئے، اپنے سارے رشتے چھوڑ کر میرے مصطفیٰ کے پیچھے آ گئے، ہجرت کر کے مکے سے مدینے آ گئے۔ غزوہ بدر لڑی جا چکی ہے، غزوہ بدر میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز، حضرت فاروق اعظم کی بات کر رہا ہوں، بولے نا پیار سے سبحان اللہ، ہجرت کی ہے، نماز آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ پڑھتے ہیں، روز میرے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھتے ہیں، رات مصطفیٰ کے قریب، دل مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی قربت میں، تبلیغ میں جاتے ہیں تو مصطفیٰ کے ساتھ ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ سارے شب و روز حضرت فاروق اعظم کے میرے مصطفیٰ کی نظر میں ہیں۔ آقا کو نہیں پتا کہ حضرت عمر مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ آپ کے لیے اپنا گھر چھوڑ کر آپ کے پاس روڈ پر آ جائے، آپ اس سے پوچھے یار کتنی محبت کرتے ہو، کہتے یار اپنی نیند چھوڑ کر تیرے لیے آیا بیٹھا ہوں، پھر بھی محبتوں کے تقاضے پوچھتے ہو، پھر بھی پوچھتے ہو۔ حضرت عمر نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ میں مکہ چھوڑ کر مدینے آ گیا، آپ کے لیے رشتہ دار چھوڑ دیا، آپ کے لیے کاروبار چھوڑ دیا، حتیٰ کہ آپ کے لیے اپنا دین چھوڑ دیا، ہم نے سب کچھ قربان کیا۔ حضور آپ ابھی بھی ہم سے پوچھتے ہیں کتنی محبت؟ نہیں، حضرت فاروق اعظم سے میرے مصطفیٰ نے پوچھا عمر کتنی محبت ہے؟ آپ حضرت عمر فاروق کا مرتبہ بھی جانتے ہیں، جانتے ہیں کہ کتنا مرتبہ ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو، بہت زور سے بولے، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اتنا بڑا مرتبہ۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا عمر کتنی محبت ہے؟ اب حضرت عمر کا جواب سنیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں حضور آپ کے قدموں پر ماں باپ قربان، ایک دفعہ زور سے بولیں سبحان اللہ، آپ کے قدموں پر ماں باپ قربان، آپ کے قدموں پر میرے بچے قربان، آپ کے قدموں پر میرا گھر بار قربان، آپ کے قدموں پر آپ کے نام پر سارا کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو۔ آقا کریم علیہ السلام نے ایسے حضرت عمر کو دیکھا، کہا عمر آگے تو بڑھو، محبتوں کی بھی منزلیں ہوا کرتی ہیں، محبتوں کی بھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے مصطفیٰ نے پوچھا عمر آگے، بس اتنی محبت؟ حضرت عمر بھی گئے کہ آقا کیا پوچھ رہے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حضور ماں باپ قربان ہے، گھر بار چھوڑ دیا آپ کے لیے، سارا کچھ قربان ہے، نمازیں آپ کے ساتھ پڑھتے ہیں، تبلیغ آپ کے ساتھ کرتے ہیں، سارا کچھ آپ کے ساتھ، روزے عبادات ساری چیزیں آپ کے ساتھ ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا عمر سارا کچھ جانتا ہوں، یہ بتا آگے کتنی کرتے ہو؟ محبت کی انتہا تو بتاؤ نا، محبت کی جو عشق ہم سے کرتے ہو اس عشق کی انتہا کیا ہے؟ علامہ اقبال نے کہا تھا نا تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، تیرے عشق کی انتہا۔ پھر علامہ اقبال کو کسی نے کہا کہ حضور عشق کی انتہا تو ہوتی نہیں ہے، عشق کی انتہا تو
عشق کی ابتدا ہوتی ہے، انتہا نہیں ہوتی. عشق کی ابتدا ہوتی ہے، انتہا نہیں ہوتی. تو علامہ اقبال سے پھر کسی نے سوال کیا، حضرت خود ہی کہتے ہو کہ عشق کی انتہا نہیں ہوتی اور خود اپنے شعر میں کہتے ہو کہ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں. علامہ اقبال نے کہا میرا اگلا جو شعر بھی تو پڑھو نا، اگلا مصرع بھی تو پڑھو. کہتے حضرت وہ کیا کہتے ہیں، میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتا ہوں. تیرے عشق کی انتہا، میری سادگی، سادگی دیکھ میری، حالانکہ انتہا ہوتی نہیں ہے، میں اتنا سادہ ہوں پھر بھی چاہتا ہوں. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا عمر یہ بتا تیرے محبت کی، عشق کی انتہا کیا ہے، کہاں تک محبت کرتے ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرتے ہیں حضور سب کچھ قربان ہے، ادھر توجہ کیجئے گا، مگر جان قربان نہیں ہے ابھی. اللہ نفس، مگر جان قربان، بچے قربان ہیں، ماں باپ چھوڑ دیے، رشتہ دار چھوڑ دیے، گھر بار چھوڑ دیا آپ کے لیے، مگر ابھی تک جان نہیں، ابھی تک جان سے پیارے نہیں ہوئے. یہ صحابی ہیں، جو دل میں ہے وہی زبان پر ہے. یہ نہیں کہا یا رسول اللہ آپ کے لیے تو نہیں، یا رسول اللہ کیفیت یہ ہے، دل کی کیفیت یہ ہے. آقا کریم صلی اللہ جانتے تھے کہ میرے مصطفیٰ دلوں کے حالات جانتے ہیں. آج ان کو نہیں بتائیں گے تو کن کو بتائیں گے؟ آج اگر ہمارے دلوں کا علاج یہ نہیں کریں گے تو اور کون کریں گے؟ عرض کرتے ہیں حضور ابھی اس حد تک، اس لیول تک نہیں گئے، ابھی بیچ میں حد ہے، ابھی ساری حدیں کراس نہیں کی، حدوں کو کراس نہیں کیا. یا رسول اللہ ابھی حد ہے بیچ میں. آقا کریم علیہ السلام مسجد نبوی میں ممبر پر بیٹھے، صحابہ کو فرمایا صحابہ ادھر آؤ، سارے اکٹھے ہو جاؤ، صحابہ اکٹھے ہو جاؤ. سارے صحابہ اکٹھے ہوئے، میرے مصطفیٰ ممبر پر کھڑے ہوئے. آقا کریم علیہ السلام نے حضرت عمر کو سامنے کھڑا کیا.